السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کی فیوریٹ ناول کتاب چہرہ کے قلم سے تحریر کردہ شہر دل کی ایپیسوڈ نمبر 34 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ بابا، میں نے اپنے سارے فرینڈز کو انوائٹ کیا ہے نیکسٹ ویک۔ وہ اپنے ہاتھ میں بندھی بریسلیٹ کھول رہی تھی جب تیمور اور زیدان کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ رات کے 12:30 ہو رہے تھے، وہ ابھی پارٹی سے لوٹے تھے، ہے نا ماما؟ اس نے کشمالہ سے تصدیق چاہی، جس کی مرضی کے بغیر وہ یہ پلان ترتیب دے چکا تھا، اور اب باپ کے سامنے اس لیے پوچھ رہا تھا کہ ماں کہیں پلان ہی چوپٹ نہ کر دے۔ کشمالہ نے بیٹے کی چالاکی پر اسے گھورا تھا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، جو اب مجھ سے کنفرمیشن چاہ رہے ہیں؟ تو اب تو کر دیا نا میں نے سب کو انوائٹ، وہ سب آئیں گے۔ ہونٹوں کی چونچ بناتے اداسی سے ماں کو پھر باپ کو دیکھا، جو تیمور کی دکھتی رکھ تھا۔ تو ماما کو کیوں اعتراض ہے بھائی اس کٹی پارٹی سے؟ تیمور اس کا ہاتھ تھامتا کشمالہ کی سمت بڑھ آیا۔ پرمیشن لینی چاہیے تھی پہلے مجھ سے۔ دونوں باپ بیٹے پر سے نگاہ ہٹاتے ڈریسنگ مرر میں دیکھتی اپنا ایئر رنگ اتارنے لگی، مگر تیمور بازو تھامتا رک گیا۔ رہنے دو، اچھے لگ رہے ہیں، اسے منع کرتا زیدان کو لیے بیڈ کی سمت بڑھ گیا۔ ہاں یار، یہ تو غلط بات ہے نا، آپ کو پہلے پرمیشن لینی چاہیے تھی۔ کشمالہ وہیں اسی طرح ساکت کھڑی ڈریسنگ مرر میں اس شخص کا عکس دیکھ رہی تھی۔ ابھی کیا کہہ کر گیا تھا وہ؟ اسے اپنی کانوں پر یقین نہ آیا تھا۔ تیمور صلاح الدین نے زندگی میں پہلی بار اس لڑکی کی تعریف کی تھی۔ وہ حیران نہ ہوتی تو اور کیا کرتی؟ ایک نظر بغور اپنے عکس پر ڈالی۔ سیاہ فراق میں اس کا خیرہ کن حسن مزید نمایاں ہو رہا تھا، اور اس پر یہ چمکتے ایئر رنگز۔ کیا تیمور کو پتا تھا یہ کس شخص نے اسے دیے تھے؟ وہ کتنا اس کے دل کے قریب تھا، کتنی چاہ سے یہ تحفہ وہ کشمالہ کے لیے لایا تھا۔ میں نے ماما کو بھی ڈھونڈا اور آپ کو بھی، آئی پرومس، بٹ آپ دونوں پتہ نہیں کہاں تھے۔ اپنی موٹی موٹی آنکھوں میں اداسی بھرتے بے بسی بتائی، جبکہ کشمالہ کے رخسار پر گلابی پھیل گئی۔ تیمور کی نظر بھی اس پل اس کی سمت اٹھی تھی، کیونکہ اس وقت وہ دونوں اپنی تکرار میں مصروف تھے، جس پر مراد اور سدرا نے اچھی خاصی چھیڑ چھاڑ بھی کی تھی ان کے غائب رہنے پر۔ تمہاری ماما کی غلطی ہے یہ، پھر تو ان کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے پرلطف انداز پر کشمالہ نے دانت پیستے اسے دیکھا۔ زید، چلو کپڑے چینج کروانے، بہت باتیں ہو گئیں۔ پہلے بتائیں، آپ اینگری نہیں ہیں مجھ سے؟ ہاں نہیں ہوں، چلو اب تم رہنے دو، آج میں اپنے بگ بوائے کے کپڑے چینج کرواؤں گا۔ وہ کوٹ اتارتا اسے گود میں اٹھا گیا۔ زیدان نے بھی باپ کی بات پر کھلکھلاتے یاہو کا نعرہ لگایا تھا۔ بابا، آپ کو پتہ ہے اب تو میرا ایک اور پارٹنر آ رہا ہے۔ اس کی ایکسائٹمنٹ عروج پر تھی۔ اچھا، آپ کو کیسے پتا؟ ماما نے بتایا۔ تیمور نے بے اختیار کشمالہ کو دیکھا۔ تم نے مجھے تو نہیں بتایا؟ اس کے جان کر انجان پنے پر کشمالہ کا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ پڑ گیا۔ مینے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک ایک لفظ پیستے اس کے دماغ میں بٹھانا چاہا، مگر وہ اس وقت بڑی گہری گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مینے پھپھو کا بیبی تو مریم سے بھی چھوٹا ہوگا نا ماما؟ ہاں یار، مریم تو بڑی ہو گئی، اب تو اسے خود چھوٹے بہن بھائی چاہیے۔ زیدان کو سمجھاتا باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ کشمالہ کی پیشانی عرق آلود ہو چکی تھی۔ اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرتی بڑبڑاتی ہوئی کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ فریش ہو کر واپس لوٹی تو تیمور اب تک واپس نہیں آیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا زیدان اور وہ جب بھی ساتھ ہوتے ان کی نہ ختم ہونے والی باتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، اور تیمور اب اسے سلا کر ہی لوٹتا۔ اس لیے وہ لائٹس آف کر کے اپنی جگہ پر بڑھ گئی۔ جب اسے یکدم ہی تیمور اور یشار کا آمنا سامنا یاد آ گیا، وہ تو شکر تھا کہ دونوں اب ایک دوسرے کو مکمل نظر انداز کرتے تھے، ورنہ تو جو جنگ بزنس کی دنیا میں ان کے درمیان چل رہی تھی، اس پر یہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ انہی باتوں کو سوچتے اسے پتہ بھی نہ چلا کب نیند اس پر مہربان ہو چکی تھی، جب یکدم ہی دھڑ کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی، اور مندی مندی آنکھوں سے سیاہ ڈریس پینٹ اور سفید شرٹ جس کی سلیوز اس کی مضبوط کلائیوں تک فولڈ تھیں، کبرڈ کے پاس اپنے کپڑے لیے کھڑا تھا۔ چہرے پر تپے تپے سے تاثرات تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سوری، بائی مسٹیک زور سے دروازے بند ہو گیا اور تمہاری نیند ڈسٹرب ہو گئی، گڈ نائٹ۔ مگر اس کے لہجے سے کہیں سے بھی نہ لگا تھا کہ وہ شرمندہ ہے۔ کشمالہ ہوانک بنی اسے واش روم میں بند ہوتا دیکھ کر واپس تکیے پر گر گئی، اور ایک نظر کبرڈ کو دیکھا۔ اس کی تیوری چڑھ گئی۔ اب نیند اس پر کہاں اتنی آسانی سے مہربان ہونی تھی، پھر بھی کروٹ بدلتے سونے کی کوششوں میں لگ گئی۔ تیمور بات لے کر باہر نکلا تو وہ کمبل اوڑھے ایک ہاتھ چہرے کے نیچے رکھے سونے کی کوششوں میں تھی۔ وہ ٹاول تھوپے پر پھینکتا ڈریسنگ کے سمت بڑھ گیا اور ڈرار کھولتے جان کر زور سے بند کی۔ رات کے 1:30 بج رہے ہیں، کب تک بائی مسٹیک شور مچائیں گے آپ؟
کشمالہ تپی ہوئی آواز پر اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ تو تم کون سا سو رہی ہو جو میں خیال کروں اب؟ ڈریسنگ مرر میں نظر ڈال کر اپنے نم بالوں میں ہاتھ پھیرتے دل جلانے والے انداز میں بولا۔ کشمالہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ میں سو رہی تھی، آپ نے جان کر زور سے کپبورڈ بند کی تاکہ میری نیند ڈسٹرب ہو۔ اس بار تیمور اس کی سمت پورا پلٹا۔ اچھا، اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ کیونکہ آپ… کشمالہ کہتے کہتے ایک دم چپ ہو گئی اور لب بھینچتی واپس جگہ پر لیٹ گئی۔ تیمور بھی اپنی جگہ پر بڑھ گیا، مگر کمرے میں جلتی لائٹس آف نہیں کی تھی۔ اب اسے اس کی حرکتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ لائٹس کون بند کرے گا؟ اس کی جھنجھلاہٹ بھری آواز پر تیمور نے اپنی جگہ پر لیٹتے اسے دیکھا۔ میں کیوں کروں؟ کیونکہ آپ نے آن کی تھی، اب بند کریں جا کر۔ میں تمہاری باتیں مانوں مگر تم میری ایک بات بھی نہیں مانو گی۔ واہ، کیا زبردست اجارہ داری ہے! اس کی شکایت پر کشمالہ کے ماتھے پر ناسمجھی سے بل پڑے۔ کون سی بات؟ تم سے کہا تھا ابھی ایئرنگ نہیں اتارنا، تم نے اتار دی نا؟ اور کشمالہ نے بے اختیار اپنا سر پکڑا تھا اور مزید بحث کرنے کے بجائے خود اٹھنے لگے، مگر تیمور نے بازو تھامتے روک لیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اس پل وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا آج سے پہلے نہیں دیکھی تم پر؟ گفٹڈ ہیں؟ اور کشمالہ نے بڑی مشکل سے اپنی حیرت پر قابو پایا تھا۔ واقعی جب شمس نے اسے یہ تحفے میں دی تھی اس نے صرف ایک بار پہنی تھی، وہ بھی اسی کے لیے، اور پھر آج کئی سال بعد۔ اس نے نظریں تیمور کے چہرے سے ہٹاتے اس کے مضبوط ہاتھ پر جما دی جس میں اس کا بازو تھا۔ شمس نے دی تھی، زید کے برتھ سے پہلے۔ نہ جانے کیوں اس نے یہ بات اس شخص کو بتائی تھی، اور ماضی کا وہ حسین منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ابھرتا آنکھوں کے گوشے نم کر گیا تھا، جبکہ لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ تیمور اس کے بدلتے تاثرات دیکھتا رہا۔ وہ ہمیشہ اسی طرح مجھے اپنی محبت کا احساس دلاتے رہتے تھے، کبھی گفٹس، کبھی لان کے لمبے لمبے چکر، کبھی محبت بھرے ڈھیر سارے میسیجز، کبھی لمبی ہالیڈیز، اور کبھی… اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر تیمور کی کلائی پر گرا تھا، کبھی صرف ایک پھول۔ اور اس نے تیمور کی سمت دیکھا، وہ اب بھی اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں بیتے کل کی پرچھائیاں تھیں، یادیں تھیں، بہت کچھ کھو دینے کا احساس تھا، مگر جو احساس سب سے آخر میں اسے محسوس ہوا وہ رشک تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینیوں نے کروٹ لی تھی، نگاہیں چراتے اپنا بازو اس کے گرفت سے نکالنا چاہا مگر وہ رک گیا۔ تمہارے لیے شمس کی محبت کا میں گواہ ہوں کشمالہ نے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی مگر وہ اس کے رخسار پر بہہ نکلے تھے۔ اسی لیے میں تم دونوں کو… مجھے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ کشمالہ نے اپنے لہجے کو کانپنے سے باز رکھا تھا۔ تیمور نے اسے مزید قریب کیا۔ اور میں تو ہرگز نہیں کرنا چاہتا۔ اس پر جھکتے گھمبیر سرگوشی کی تھی۔ کشمالہ اپنی آنکھیں موند گئیں، وہ تیمور صلاح الدین کے لبوں کا پرتپش لمس اپنے نم رخسار پر محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے اپنی مدر مسز صدیق کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانا تھا، ان کی ڈسچارج سے پہلے کچھ ریکوائرمنٹس رہ گئی تھیں۔ وہ ریسیپشن پر کھڑی اپنی کسی پیشنٹ کی فائل کا معائنہ کر رہی تھی جب اسے عقب سے ایک مانوس آواز سنائی دی تھی۔ چہرہ موڑتے اس شخص کو دیکھا، لائٹ بلو اور وائٹ کلر کے 3 پیس میں ملبوس۔ وہ ریسیپشنسٹ سے مخاطب تھا جب اس کی نگاہ بھی کشمالہ کی جانب اٹھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ کشمالہ فائل بند کرتی اب اس کی جانب مڑ گئی جبکہ ریسیپشنسٹ کمپیوٹر پر کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ آئی ایم فائن، آپ کی مدر کا سنا تھا میں نے، بہت افسوس ہوا۔ شاہ نواز کے چہرے سے ایک رنگ آ کر گزرا، شاید دکھ۔ سر آپ ڈاکومنٹ سبمٹ کروا دیں۔ اس نے ایک سرخ رنگ کی فائل کاؤنٹر پر رکھ دی تھی۔ سب کو ہے افسوس تو، خیر جانے والے کو کون روک سکتا ہے۔ اس کا لہجہ بڑا عجیب سا تھا۔ کشمالہ محض سر ہلا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ فائل اٹھا کر وہاں سے نکلتی اس نے پھر سے مخاطب کیا، کیا میں تھوڑی دیر آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ کیسی بات؟ کشمالہ کے ماتھے پر بل آئے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں کوئی غلط بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے لہجے میں موجود سنجیدگی نے کشمالہ کو مزید کچھ کہنے سے روک دیا تھا۔ آپ تو جانتی ہی ہوں گی آپ کے ہسبینڈ اور میرے کوئی خاص خوشگوار تعلقات تو ہیں نہیں۔ شاہ نواز نے پنک فراک اور پاجامہ میں ملبوس اپنا کوٹ پہنے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹے اس لڑکی کو بغور دیکھا جو اس وقت سنجیدہ تاثرات لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ نہیں، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ میرے ہسبینڈ مجھ سے اپنے بزنس ٹریولز ڈسکس نہیں کرتے۔ پھر تو بہت اچھی بات ہے، یعنی آپ کی نظر میں میری امیج اتنی بری نہیں ہوگی ابھی۔ شاہ نواز کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی مگر وہ نہیں مسکرائی۔ خیر میں آپ کو خود ہی بتا دیتا ہوں، حال ہی میں آپ کے ہسبینڈ نے بڑے ہی زبردست طریقے سے مجھ سے ایک بڑا ہی مضبوط کیس جیتا ہے جو شاید میری جڑیں ہی ہلا دے۔ اس کا لہجہ ستائشی تھا مگر چہرے پر زہر خند تاثرات۔ کشمالہ نے دونوں چیزیں نظر انداز کرتے ارد گرد گزرتے لوگوں کو دیکھا۔ یہ آپ دونوں کے بزنس کا معاملہ ہے، بھلا میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ یہ بھی صحیح ہے۔ خیر میں صرف اس لیے بتا رہا تھا کہ تیمور بڑا ہی زبردست رائیول تھا میرا۔
اس کے جملے کے آخر پر کشمالہ چونکی تھی اور نافہم تاثرات لیے اس کی سمت دیکھا۔ میں نے بزنس کے میدان میں آپ کے کزن یشار مصطفیٰ کو بھی دیکھا ہے، مگر جو بات آپ کے شوہر کی ہے، نو میچ۔ وہ ہاسپٹل کے ریسیپشن کے نزدیک کھڑا دو بزنس مینس کو کرٹکس کی طرح سٹارز دے رہا تھا، مگر اس کا اصل مقصد کیا تھا کشمالہ اس تک نہ پہنچ سکی، جبکہ تیمور صلاح الدین کی تعریف کے لیے اس کے گھر میں بزنس میگزینز بھرے پڑے تھے، جن کے فرنٹ پیجز پر اس کی تصاویر اور اس کی فتوحات درج ہوتی تھیں۔ بس کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے سال یہاں رہا، بزنس کیا، ہر طرح کا وقت دیکھا، اچھا بھی اور مرکا تھا، برا بھی۔ اب اس ملک کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اور اب اسے اس کی باتوں کا مقصد سمجھ رہا تھا۔ یہ شاید آپ کی مجھ سے آخری ملاقات ہو، کوئی اپنا تو ہے نہیں اب یہاں، اسی لیے اپنی تمام پراپرٹیز سیل کر کے لندن شفٹ ہو رہا ہوں۔ بس اسی سلسلے میں موم کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت تھی۔ اس پل وہ بڑے سلجھے ہوئے سلیقہ شعار انداز میں گفتگو کر رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ کشمالہ اتنی دیر ٹک گئی تھی۔ بس میں یہی کہوں گا، کہا سنا معاف کیجیے گا، یہی کہتے ہیں نا آخری ملاقات میں۔ وہ لبوں پر دوستانہ مسکراہٹ لیے پوچھ رہا تھا۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ، مجھے دیر ہو رہی ہے، ڈیوٹی پر ہوں، اینڈ بائی دا وے گڈ بائی۔ اپنی فائل کاؤنٹر سے اٹھاتی وہ آگے بڑھ گئی تھی، مگر اس شخص کی نظریں اس پر زنجیر ہو گئی تھیں جن میں سب کچھ تھا سوائے رحم کے۔ زرمینے کیوں ضد لگائی ہوئی ہے تم نے؟ زینت بیگم لاؤنج میں اس کے ساتھ آتی چڑھ کر بولی تھی۔ وہیں تمام خواتین بھی موجود شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ ان دونوں کو الجھتا دیکھ کر اسے جانب متوجہ ہوئیں۔ اس میں ضد کیا ہے؟ مجھے یاد آ رہی ہے۔ اس کی آواز روحانسی سے ہونے لگی جسے سب نے ہی محسوس کیا تھا۔ کیا بات ہے زینت، کیا کہہ رہی ہے زرمینے؟ اماں جان خواہ مخواہ کی ضد لگا کر بیٹھی ہیں گھر جا کر دیکھ کر آنے کی، اب بھلا کون لے کر جائے گا؟ یشار کس قدر مصروف ہیں آج کل آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ وہیں صوفے پر بیٹھتے انہوں نے تفصیل بتائی۔ میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، اس نے لب کاٹتے مدھم لہجے میں کہا۔ 2 دن سے اسے باپ سے متعلق خواب آ رہے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اسے شدت سے یاد آ رہے تھے۔ اپنا گھر دیکھے بھی کئی سال گزر گئے تھے، اس لیے وہ مزید بے چین ہو رہی تھی۔ بچی کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی؟ دل چاہ رہا ہوگا، اتنے سال ہو گئے۔ خانم نے اس کی طرف طاری کرتے اپنے پاس بلایا۔ اور آج کل تو ویسے بھی بہت حساس ہو رہی ہے ہماری بچی، تمہیں بالکل سختی دکھانے نہیں دیں گے ہم۔ زینت بیگم کو سختی سے ڈپٹنے پر باقی خواتین مسکرا دی تھیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں اماں جان، میری بہو کی ہر بات پوری کی جائے گی، اور یشار خود لے کر جائیں گے انہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کہاں لے کر جانا ہے بھائی آپ کی بہو کو؟ ماں کی بات اچکتا یشار وہیں چلا آیا تھا اور ایک نظر خانم کے برابر میں بیٹھی زرمینے پر ڈالی، جو اسے دیکھتے ہی نظریں چرا گئی تھی۔ وہ زیر لب مسکراتا بریف کیس سائڈ میں رکھ کر ماں کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اب اسے اچھا لگنے لگا تھا اس روٹھی ہوئی لڑکی کو منانا۔ دماغ خراب ہو گیا بیٹا تمہاری بیوی کا، بس طبیعت ابھی پوری طرح سنبھلی نہیں اور نئی ضدیں پال کر بیٹھ رہی ہیں۔ ماں کی شکایت پر وہ جل کر رہ گئی تھی، جبکہ یشار پرلطف نگاہوں سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا، مگر اسے اس پل اس کا چہرہ زرد سا محسوس ہوا تھا۔ غلط بات نہیں کرو زینت، یشار آپ بس وقت نکال کر زرمینے کو اس کے بابا کا گھر دکھا لیں، یاد آ رہا ہے میری بچی کو بہت۔ خانم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ٹھیک ہے لے چلوں گا، مگر اس وقت تو مجھے تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس بار یشار ڈائریکٹ اس سے مخاطب ہوا تھا، اور زرمینے نے بمشکل اپنے چہرے پر گلال بکھرنے سے باز رکھا تھا، کیونکہ وہ اس طرح استحقاق سے اس سے یوں سب کے سامنے مخاطب نہیں ہوتا تھا۔ مگر آج سارا دن کچھ کھاتی نہیں، طبیعت تو خراب ہوگی نا؟ یہ کیا سن رہا ہوں میں مینے؟ زینت بیگم کی شکایت پر یشار نے سختی سے استفسار کیا تھا۔ زرمینے نے مدد طلب نگاہوں سے ساس اور خانم کو دیکھا تھا، مگر اپنی مسکراہٹیں ضبط کرنے میں مصروف تھی۔ ارے بس کرو تم ساس اور داماد، میری بچی کی حالت نہیں دیکھی، جو کھا رہی ہے کیا کر رہی ہے؟ لیکن بیٹا پھر بھی خیال رکھو، اس طرح تو جسم میں کمزوری آ جائے گی، یہ تو ماں اور بچے دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ زرمینے کی گردن شرم سے مزید جھک گئی تھی۔ ماں سے اپنی فرمائش کرنا ایک گناہ ہو گیا تھا۔ ریڈی ہو جاؤ، ڈاکٹر کے پاس بھی چلیں گے۔ زرمینے فوراً اپنی جگہ سے اٹھتی وہاں سے نکلی تھی۔ یشار بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گیا تھا۔ وہ خجل ہوتی تیزی سے لاؤن سے نکلنے لگی، مگر اس کے پیچھے چلتا یشار کوہنی تھامتا ٹوک گیا۔ کس بات کی جلدی ہے؟ زرمینے نے رخ موڑتے اس کی سمت اور پھر کچھ فاصلے پر بیٹھی خواتین کو دیکھا، جو اب اپنی باتوں میں لگ گئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یشار نے اس کے چہرے پر آتی لٹ پیچھے کی تھی۔ اس نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر وہ رک گیا۔ آئی نو، مگر پھر بھی میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ ایک بار تسلی، آپ مجھے میرے گھر لے کر جائیں گے یا نہیں؟ ضد ہوتے اس کی بات کاٹی تھی۔ یشار نے اسے مزید قریب کیا تھا۔ وہ سٹپٹاتی ارد گرد دیکھنے لگی۔ کسی بھی ملازم کا یہاں سے گزر ہو سکتا تھا، تمہارے بابا کا گھر، سمجھ آئی؟ کیونکہ یہ ہے تمہارا اصل گھر۔
گھمبیر روبدار لہجے میں کہتا زرمین کمال کا دل دھڑکا گیا۔ وہ بے خیالی میں اسے دیکھتی رہی۔ اس پل وہ بھی بڑی گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کس پر یقین کرتی؟ ان نگاہوں پر یا ان باتوں پر جو چند دن پہلے اس نے اپنے باپ سے کہی تھی؟ کیسے دوراہے پر تھی وہ، اپنی ہی جذبات سے گھبراتی نظریں ہٹا گئی۔ کوئی بھی یہاں آ سکتا ہے، پلیز ہاتھ چھوڑیں۔ تو آنے دو، شادی ہوئی ہے ہماری، ہزاروں لوگوں کے سامنے تمہیں اپنایا ہے، پبلک میں ہاتھ پکڑنے کا حق بھی نہیں دو گی مجھے؟ اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں انگلیاں پھنساتا سیڑھیوں کی سمت بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ حیرت سے گنگ اس کے ساتھ چلتی رہی۔ بابا، تیمور اپنے مینیجر اور اسسٹنٹس کو ہدایات دیتا میٹنگ روم سے باہر نکلا تو سامنے اس کے ریسیپشنسٹ کے ساتھ جینز اور بلو ٹی شرٹ میں ملبوس زیدان بیٹھا جوس کے سپ بھر رہا تھا، اور اسے باہر نکلتا دیکھ کر دوڑتا ہوا اس کی سمت آیا، جسے تیمور ایک ہی جسٹ میں اٹھا گیا۔ یہ تو بگ سرپرائز ہے، کس کے ساتھ آئے آپ؟ اس کے رخسار پر بوسہ دیتے بال سنوارے ارد گرد کھڑے افراد حیرت سے اس کی محبت دیکھ رہے تھے، کیونکہ تیمور صلاح الدین آفس میں ایک بالکل مختلف شخص تھا اور گھر میں ایک الگ، دادو کے ساتھ۔ ماما نے روکنا چاہا بٹ وہ تھوڑا تیمور کے کان میں گھسا تھا، دادو سے ریکویسٹ کر کے آگے، اور ماما کچھ بول ہی نہیں سکی۔ اس کی گھسر پھسر پر تیمور کہا لگا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ماما گھر پر کیسے؟ آج جلدی آ گئیں؟ زیدان نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ جب میں اسکول سے آیا تھا وہ تبھی آ گئی تھیں، سر میں درد تھا نا ان کے۔ تو یہ بات ہے۔ پرسوچ انداز میں سر ہلاتے پلٹ کر منیب اور مینیجر کو دیکھا۔ آپ لوگ ایسا کریں، نیکسٹ میٹنگ اٹینڈ کریں، میں کچھ وقت اپنے بیٹے کے ساتھ اسپینڈ کروں گا۔ یاہو! زیدان نے ایکسائٹڈ ہوتے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں، جبکہ باقی سب اپنی مسکراہٹیں روکتے نکل گئے تھے۔ اب آپ بتاؤ، آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے؟ بابا کو آفس دیکھو گے یا بلڈنگ؟ زیدان نے چونچ بناتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ میں دیکھ چکا ہوں، ابھی بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ پیٹ پر ہاتھ پھیرتے اپنی بھوک کا اشارہ کیا تو وہ مسکراتا اسے لیے اپنی پرائیویٹ لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ ماما کو کال کریں؟ وہ کمپلین کریں گی میری۔ تیمور نے کوٹ کی جیب سے موبائل نکالتے اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ تو یار تھوڑی تو سننی پڑے گی نا، ورنہ آپ کو تو ماما کا غصہ پتہ ہے۔ یہ بھی ہے، ماما کو سب کو ڈانٹ دیتی ہیں، آپ بھی ڈرتے ہیں نا ماما سے؟ زیدان نے انتہائی افسوس سے گھورا، اسے اس کی سمت دیکھا تھا۔ تیمور نے جواباً اسے گھورا۔ بابا کسی سے نہیں ڈرتے، بس تھوڑا تھوڑا ماما سے۔ ہاتھوں کی چھوٹی چھوٹی چٹکیاں بناتے تیمور کی بات مکمل کی، وہ کہا لگاتا اس کے بال بکھیر گیا۔ ہیلو! جب ہی اسپیکر پر کشمالہ کی آواز ابھری تھی، وہ گہری سانس بھرتا لفٹ کی دیوار سے ٹیک لگا گیا۔ میں نے سنا ہے جلدی آ گئی آج؟ جی، اور جس سے سنا ہے اسے کہہ دے میں بالکل بات نہیں کروں گی اس سے، کیونکہ وہ میری باتیں بالکل نہیں سن رہا آج کل۔ تیمور نے شرارتی نگاہوں سے زیدان کو دیکھا جو ناراضی سے اسے گھور رہا تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلنے پر وہ تیمور کی گود سے فوراً نیچے اتر گیا، کیونکہ یہ گراؤنڈ فلور تھا اور یہاں ورکرز زیادہ تھے، اسی لیے اسے اپنی اور تیمور دونوں کی گریس کا خیال رکھنا تھا۔ بیٹے کی پکی حرکتیں دیکھ کر وہ فخری انداز میں مسکراتا اسے لیے آگے بڑھ گیا۔ میرے بیٹے نے آفس نہیں دیکھا تھا میرا؟ کوئی ناجائز فرمائش تو نہیں تھی یہ؟ ٹیوٹر کو واپس بھیجنا پڑا اور پھر آپ بھی ڈسٹرب ہوئے ہوں گے۔ نہیں، میں بالکل ڈسٹرب نہیں ہوا۔ اس پل کشمالہ کا خیال کرنا اسے اچھا لگا تھا، لیکن میں نے کسی سے تمہاری جلدی لوٹنے کی وجہ بھی سنی ہے۔ خیر ہے؟ ڈاکٹرز کے کب سے سر میں درد ہونے لگا؟ کیوں، ڈاکٹرز انسان نہیں ہوتے؟ نہیں، وہ اس سے تھوڑی اوپر کی چیز ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا علاج کرتے ہیں کہ اچھے بھلے انسان کی جان پر بناتی ہے۔ کیوں، آپ کتنی بار اپنی جان خطرے میں ڈال چکے ہیں، بتائیں گے؟ ڈاکٹرز کے خلاف مبالغہ آرائی پر وہ تنک ہی گئی، یہ جانے بغیر کہ وہ باتوں کو طول دے رہا ہے۔ تمہیں کیا پتا، میں تو روز خود کو خطرے میں ڈالتا ہوں۔ میرا فیملی ڈاکٹر بڑا خطرناک ہے، عجیب نشے کی دوائیاں دیتا ہے، بندے کی عقل ہی خبت ہو جاتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، ریزلٹس نظر آ رہے ہیں۔ یعنی تم خود کو خطرناک مان رہی ہو؟ اس کے ترکی بترکی جواب پر فون پر چند پل کے لیے خاموشی چھا گئی تھی، یعنی وہ اس کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا، مگر جب وہ بولی بات یکسر بدل چکی تھی۔ میں نعیمہ کے ساتھ نزدیک مارچ جا رہی تھی، اگر آپ کو ایشو نہ ہو مریم کو لے جاؤں؟ اس کی جھجکتی آواز پر وہ ٹھہرا تھا۔ تم ماں ہو اس کی، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں مجھ سے مت پوچھا کرو، بس گارڈز کو فالو کرنے دینا تاکہ میں بے فکر رہوں۔ اسے اسپیکر پر وہ گہری سانس بھرتی محسوس ہوئی اور اگلے پل وہ اللہ حافظ کہتی رابطہ منقطع کر گئی۔ تیمور نے موبائل کان سے ہٹاتے اسکرین کو دیکھا۔ بہت کم ہی ابھی ایسے لمحات آئے تھے جب کشمالہ زاویار نے اسے اللہ کے سپرد کیا تھا۔ بابا آئے نا؟ کلاس ڈور کے پاس کھڑے زیدان نے اسے پکارا تھا اور وہ چونکتا اس کی سمت بڑھ گیا۔ وہ زیدان کو آفس کے برابر میں ہی بنے ایک چائنیز ریسٹورانٹ کی جانب لیے بڑھ گیا۔
کیونکہ زیدان کو چائنیز ہی سب سے زیادہ پسند تھا۔ ابھی وہ ریسٹورانٹ میں داخل ہی ہوئے تھے جب اس کا سامنا شاہ نواز سے ہو گیا، جو شاید اپنے کسی لائر کے ساتھ یہاں آیا ہوا تھا اور اب واپسی کے لیے اسی جانب آ رہا تھا۔ تیمور کو دیکھتے اس کے تاثرات یکدم ہی سرد ہو چکے تھے، جسے محسوس کرتے اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جاؤ بیٹا، ٹیبل پر بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ شاہ نواز کو اپنے نزدیک رکتا دیکھ کر اس نے زیدان کو ایک ٹیبل کے جانب بڑھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ اس غلیظ انسان کا سایہ بھی اس پر پڑنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ بہت خوش نظر آ رہے ہو دوست، اس کے زہرخند لہجے پر تیمور کھل کر مسکرایا۔ اب تو میں رہتا ہی خوش ہوں۔ ہاں، خوشی تو نظر آ ہی رہی ہے، چھوٹے بھائی کی بیوی کے ساتھ اولاد پر بھی نظر تھی، یہ حیرت کی بات ہے۔ زیدان کی جانب دیکھتے تمسخرانہ انداز میں بولا تھا۔ تیمور کی آنکھوں میں ناگواری ابھر آئی، مگر اس شخص کو محسوس ہونے نہ دی۔ قسمت کی بات ہے، ورنہ کچھ تو ناپاک نظریں لیے ایڑیاں رگڑتے رہ جاتے ہیں اور تعمر نامراد رہتے ہیں۔ ڈریس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنساتے اس کے متغیر ہوتی رنگت کو دیکھا۔ اسے بہت اچھی طرح معلوم تھا اس شخص کو کس طرح ڈیل کیا جا سکتا تھا۔ میری اس ہار کو مکمل شکست سمجھنا چھوڑ دو تیمور صلاح الدین، میں تکلیف دوں تو معمولی نہیں دیتا، ایسا زخم دوں گا ساری زندگی بھی اپنے اس سے مرہم لگوائے گا مگر اس کی اذیت ختم نہیں ہوگی۔ اس کے پھنکار پر تیمور نے زیدان کی جانب دیکھتے مسکراہٹ اچھالی تھی اور ایک نظر رسٹ واچ پر ڈالی۔ مجھے افسوس ہے، تیری گیدڑ بھپکیاں سننے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، کسی دن فرصت میں بیٹھ کر سنوں گا دوست۔ آنکھوں میں چیلنج لیے اس کے کندھے سے اندیکھی دھول ہٹاتا وہ زیدان کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وی ول سی۔ کوٹ کی جیب سے گلاسز نکال کر پہنتا ریسٹورانٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ یشار زرمینے سے اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ تم سے محبت کرتے تھے۔ کیسا بھیانک جملہ تھا جو اتنے دن گزرنے کے بعد بھی وہ اپنے ذہن سے نہیں چھٹک پا رہی تھی۔ کیسا سنگین معاملہ تھا محبت بھی، یہ کسی انسان کو آباد بھی کر سکتا تھا اور برباد بھی۔ اگر زرمینے کو اب واقعی حقیقت کا علم ہوا تو وہ کبھی یشار کو پلٹ کر بھی دیکھے گی؟ کشمالہ نے بے اختیار اپنی بھیگتی پیشانی مسلی تھی۔ اگر اس رات ماما کی جگہ کوئی اور سن لیتا؟ اسے نہ جانے کیوں عجیب عجیب ابہام ہو رہے تھے۔ اسے علم تھا یشار کبھی اپنے منہ سے اس بات کا اقرار زرمینے کے سامنے نہیں کرے گا، مگر وہ اپنی ماں کے سامنے کر چکا تھا، یعنی یہ راز صالحہ صاحبہ کو بھی معلوم تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس گھر جانے میں اب ہچکچا رہی تھی۔ حالانکہ ابھی زرمینے اور یشار سے چند دن پہلے مل چکی تھی اور سب کچھ فیس بھی کیا تھا۔ اسے یشار مصطفیٰ سے کوئی شکایت نہ تھی، یہ محبت اس کا سراسر ذاتی معاملہ تھا۔ وہ جس سے چاہے محبت کرتا، مگر نہ جانے کیوں اسے یشار کے لیے غم محسوس ہو رہا تھا، وہی غم جو اسے پلوشہ اور تیمور کی منگنی کی خبر پر ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی اس درد کو، اس کی آنکھوں کے سامنے یشار کے شدید رد عمل گھوم رہے تھے جب شمس سے شادی پر اس نے پوری فیملی پر ظاہر کیے تھے، یعنی وہ اس وقت اپنے لیے لڑ رہا تھا اور کتنی بے خبر تھی وہ بس یہی سمجھتی رہی کہ وہ ایک بھائی، ایک کزن، ایک اچھے دوست کی حیثیت سے اس کی ڈھال بنا ہے، مگر وہ تو دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ مگر کیا یشار بھائی میرے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دیتے تو میں ان کی محبت قبول کر لیتی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جس طرح مجھے پلوشہ عزیز تھی اس سے کہیں زیادہ مجھے زرمینے عزیز ہے۔ میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ پاگلوں کی طرح اس شخص پر مرتی ہے، کیسے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکتی تھی؟ اور اس پل زندگی میں پہلی بار اسے اپنی ماں کا فیصلہ درست لگا تھا۔ اگر وہ بھی ان کی جگہ ہوتی تو شاید یہی کرتی۔ چاہے اس کے بعد اس کی زندگی میں کئی خسارے آئے مگر یہ خاندان نہیں بکھرا تھا۔ وہ زینت بیگم جو اسے ماؤں جیسا پیار دیتی تھیں، جن کا آخری ٹھکانہ ہی وہ گھر تھا، اس راز کے افشاں ہونے کے بعد وہ تو ٹوٹ ہی جاتی۔ آج نہ جانے کیوں اسے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا سب کا۔ صرف ایک شخص کی محبت کے پردوں میں چھپے رہنے سے کتنے لوگوں کو بھرم رہ گیا تھا، کتنے لوگ ایک دوسرے سے نظر چرانے سے بچ گئے تھے۔ وہ خود یشار مصطفیٰ سے نگاہ نہ ملا پاتی، اس کا دوست، اس کا بھائی، اس کا بھرم، سب کچھ ہی تو چھن جاتا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ کس عقل مند نے مشورہ دیا اتنی ٹھنڈ میں یہاں کھڑے ہونے کا؟ اپنے پیچھے سے ابھرتی گھمبیر آواز پر وہ بے ساختہ خیالوں سے باہر آئی تھی اور گردن ترچھی کرتے براؤن کرتا شلوار میں ملبوس کندھوں پر سیاہ شال ڈالے تیمور صلاح الدین کو دیکھا، جو ہاتھ میں ایک بڑا سا مگ لیے کھڑا تھا۔ اسلام آباد میں مسلسل 2-3 دن سے ہونے والی بارشوں نے موسم یکدم ہی سرد کر دیا تھا، اور اس وقت وہ بالکنی میں بغیر کسی سویٹر یا شال کے کھڑی تھی اور ٹھٹھر بھی رہی تھی، جس کا احساس اسے اب تیمور کے احساس دلانے پر ہوا تھا۔
وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھ آیا۔ کشمالہ سردی کے احساس سے سینے پر ہاتھ باندھ گئی۔ ٹھنڈ سے اس کی ناک اور رخسار سرخ ہو رہے تھے۔ وہ نگاہیں بادلوں سے بھرے آسمان پر ٹکاتی چاند تلاشنے لگی جو نظر آنا ناممکن ہی تھا۔ جب اسے اپنے گرد تیمور کا ہاتھ اور شال محسوس ہوئی تھی، اس نے بے ساختہ پیچھے ہٹنا چاہا، مگر وہ روکتا مزید نزدیک کر گیا۔ تم آئس کیوب بنی ہوئی ہو اس وقت، اس کے یخ ہوتی کان کی لو کے نزدیک پرحدت سرگوشی کی تھی۔ کشمالہ کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ لب کا کونا دباتے اس نے مگ کو دیکھا جس میں یقیناً کڑوی کافی موجود تھی۔ ایسی کون سی سوچیں تھیں جن کے تلاطم نے تمہیں ان سرد ہواؤں سے ہی بیگانہ کر دیا؟ اس کے سوال پر کشمالہ نے ٹھٹک کر اس کی سمت دیکھا۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا اور کشمالہ کو بے اختیار ایک خیال آ کر گزرا تھا کہ اگر کبھی اس شخص کو یشار مصطفیٰ کا راز معلوم ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔